دنیا بدل رہی ہے، دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں اور جنگوں کی نوعیت بدل رہی ہے، دنیا میں اتحاد نئے بن رہے ہیں، بڑی بڑی انویسٹمنٹس ایک دوسرے کے یہاں ہو رہی ہیں، معاشی فیصلے عالمی سطح پر ہو رہے ہیں، چائنا ہو یا امریکہ ہو، رشیا ہو یا یورپی ممالک ہوں، سب اپنے اپنے فیصلے کر رہے ہیں، ایک نئی صف بندی جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پاکستان بھی اسی دنیا کا حصہ ہے اور پاکستان کو بھی دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ دفاع کے حوالے سے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اچھا پرفارم کیا، ہمارے تعلقات خارجہ سطح پہ اچھے، لیکن ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام اور پھر جو آئینی کیفیت ہے اس پر اب ماہرین جو ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ آج میرے پاس جناب جسٹس مندوخیل صاحب کا فیصلہ بھی ہے، جو ان کا اختلافی نوٹ ہے، انہوں نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے میں ذرا گفتگو کر لوں رضا ربانی صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم اگر اب کوئی ہوئی تو یہ آئین کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ اس کے پوائنٹس کہ رضا ربانی صاحب کہتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنا ایک بیان دیا اس میں انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم سمیت 1973 کا آئین ایک متفقہ دستاویز ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم سمیت 1973 کے آئین پر صوبوں اور پارلیمنٹ کی جماعتوں نے اتفاق کیا تھا۔ اپنے بیان میں کہا کہ متفقہ دستاویز کو متنازع ترامیم سے غیر مستحکم کرنے کی کوشش وفاق کے لیے تباہ کن ہوگی۔ 1973 کے آئین میں مزید ترامیم کی کوئی بھی کوشش اس دستاویز کا تقدس مجروح کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مزید آئینی ترامیم سے سیاسی موقع پرستوں کو نیا سیاسی ایجنڈا اٹھانے کا موقع ملے گا، سیاسی موقع پرست وفاق کو آئینی عدم استحکام میں دھکیل دیں گے۔ رضا ربانی نے یہ بھی کہا کہ یہ آئینی عدم استحکام موجودہ سیاسی عدم استحکام سے کہیں زیادہ سنگین ہوگا۔ آئینی اور سیاسی عدم استحکام ملک میں انتشار کا باعث بنیں گے۔ یعنی ابھی 26ویں ترمیم ہوئی، 27ویں ترمیم ہوئی، 28ویں ترمیم کی جب بات ہو رہی ہے، ربانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب جو یہاں پر سیاسی بحران ہے اس کو تسلیم کر رہے ہیں، آئینی بحران ہوا تو اس سے بھی زیادہ سنگین ہوگا اور آئینی اور سیاسی عدم استحکام ملک میں انتشار کا باعث بنیں گے۔ تو یہ سیریس معاملہ ہے، رضا ربانی صاحب جیسی شخصیت اگر یہ بات کہے۔ اب آتے ہیں جناب مندوخیل صاحب کے اس اختلافی نوٹ جس کا انہوں نے تفصیلی فیصلہ آج سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیا، میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ یہ فیصلہ خود ہمارے عدالتی نظام کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، یعنی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ فیصلہ آنا، گو کہ یہ اقلیتی فیصلہ ہے، یہ اقلیتی ایک نوٹ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ بات بڑی سنگین ہے، اور وہ کہہ یہ رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ تھا وہ اختیارات سے تجاوز تھا، وہ آئین کے منافی تھا۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوا، اور مخصوص نشستیں حکومتی اتحاد کو ملنے کی وجہ سے 26ویں اور 27ویں ترمیم ہوئی، اور 28ویں کی وہ تیاری کر رہی ہیں۔